بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پوری قوم انتہائی دکھ اور اضطراب سے دوچار ہے۔ جو کچھ لاہور میں ہوا اور ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے لاہور میں ایک کربلا برپا کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس کو ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتا ہوں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے۔ ان پر ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ زخمی اور شہداء مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان پر ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان تک ایمبولینسز کی رسائی روک دی گئی ہے۔ یہ تو کوئی شقی القلب دشمن بھی ایسا کر سکتا ہے جس طرح امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ گوانٹانامو میں بھی کیا۔ آج وہی کچھ لاہور میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والے جوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اپنی سیاست کا آغاز دہشت گردانہ اقدامات، پی ٹی آئی جس نے خود اس ملک میں اپنی سیاست کا آغاز دہشت گردانہ اقدامات کے ساتھ کیا، 126 دن کا مظاہرہ، سپریم کورٹ کی توہین اور پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ، یہ ساری چیزیں اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جو لوگ ملک کی تذلیل کریں، جو لوگ پاکستان کے عقیدے اور نظریے کی توہین اور نفی کریں، ان کو تو ریاستی پشت پناہی حاصل ہو، لیکن اگر کوئی اس بات پر احتجاج کرتا ہے کہ فرانس میں یا ڈنمارک میں یا یورپ کے کسی ملک پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پاکستان مذبح خانہ بن جاتا ہے۔ ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک آج اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ ناموس رسالت محفوظ ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، اور اسی حکومت نے اس ملعونہ کو بیرون ملک بھیجا جو توحید رسالت کی مرتکب ہوئی تھی، اور بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ کہا کہ ہم نے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے اور اس پہ ہم کامیاب ہیں۔ اس ایجنڈے کے لیے آج عمران خان فرانس کا ہیرو بنا میں لایا گیا، شرم آنی چاہیے۔ جس ایجنڈے کے لیے اور جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا، آج وہ چہرے بھی بے نقاب ہو گئے۔ مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے ہوئے۔ مغرب کے رویے کے نتیجے میں
اور پاکستان کی ریاستی قوتوں کے رویوں کے پیش نظر کب تک ہم قرآن سوزی کے معاملہ اب ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے؟ کب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں کب تک ہم قرآن سوزی کے مزید مناظر دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم اگر مغربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مغربی دنیا کو یہی کھیل فرانس کے دیکھنا ہے عزت کا تو امت مسلمہ پھر تیار ہے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا وہ گیا؟ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں ٹھیک ہے، 1 کروڑ تھا۔ ہر چیز کے کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو رونتا، اپنے رسول اللہ کی عزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے محفوظ نہیں کہ ہمارے نزدیک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول لہٰذا میں ہماری زندگی آباد ہے۔ فرانس کے اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں لہٰذا میں اعلان کرتا پنجاب ہوں پولیس کی بھی کہتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، کہ وہ اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پوری دنیا میں ریاستی میں ضرورت آتی ہے۔ پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات ہوں کہ وہ انکار کرتے اپنے بڑوں کے وہ احکامات گولی چلانے جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے۔ یہ ان کے نجات کا راستہ ہے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہیں، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی، یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں آج تک بھی نہیں۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں، ان معاہدات کی عبارت کیا ہے، ان معاہدات کے نکات کیا ہیں، ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں، یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں۔ ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے،
ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مسئلے کو سنبھال لو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہیں، کیوں؟ کس بات پہ؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں، ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بابا ہمیں ہاتھ مت ڈالو، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ہم زندہ لوگ ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ میدان میں جھپٹنا جانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ مذہبی لوگ کس قدر منظم ہوتے ہیں اور کس قدر وہ پاکستان کے امن کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو مذہبی لوگوں کی امن پسندی قبول نہیں ہے۔ آپ ہر قیمت پر دنیا کے سامنے مذہبی دنیا کا ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے بڑے دہشت گرد لوگ ہیں۔ آج بھی جو تم نے کیا ہے لاہور میں، تم نے امریکہ اور مغربی دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم نہ پہلے دن سے مروب ہیں اس فلسفے سے، نہ آج مروب ہیں۔ ہم بڑے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور ہم بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد، اور انشاءاللہ آپ کے خلاف یہ جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا دھر تختہ ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ مغربی دنیا سے اختلاف کو ہم جانتے ہیں، مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، امت اپنی ترجیحات رکھتی ہے، اور جہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تصور ہوگا اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، مسلمان سب کچھ لٹا دے گا۔